بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے معزز ناظرین کو فراز احمد کی جانب سے السلام علیکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہوئی تھی، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق خاندان کی ہر شاخ کے کسی بزرگ کے نام پر اس کا نام رکھ دیا گیا تھا، اور ہر شاخ کو قبیلہ کہا جاتا تھا۔ یوں تو سبھی قبیلے معزز تھے اور اپنی بہادری، سخاوت اور آزاد زندگی پر فخر کرتے تھے، لیکن ان میں قریش نامی قبیلے کو سب سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ یہ قبیلہ خاص شہر مکہ میں رہتا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ معزز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ شریف کی دیکھ بھال اور حج کا سارا انتظام یہی قبیلہ کرتا تھا۔ اس خاص بات کے علاوہ اس قبیلے کے معزز ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دوسرے قبیلوں سے زیادہ خوشحال اور طاقتور تھے۔ یہ لوگ تجارت کا سامان اونٹوں پر لاد کر شام، یمن اور عراق وغیرہ کے ملکوں میں لے جاتے تھے، اور وہاں کا سامان لا کر اپنے ملک میں فروخت کرتے تھے، اور ان کی اس محنت اور قابلیت کے بدلے میں انہیں کافی دولت مل جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کا نام قریش عربی زبان کے لفظ کرش سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کمانا اور جمع کرنا۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس قبیلے کا ایک نیک دل سردار قریش بدر بن بخلو بن نظر بھولے بھٹکے قافلوں کو راستہ بتایا کرتا تھا۔ اس کی اس نیک دلی کی وجہ سے سب قبیلے اس کی عزت کرتے تھے اور بڑا سردار مانتے تھے، چنانچہ اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کی اولاد قریش یا قریشی کہلائی۔ سردار قریش کی چھٹی پشت میں اس قبیلے کا ایک اور بہت قابل اور نیک دل سردار قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس سردار نے ایک خاص کام یہ کیا کہ قریش کی نسل کے سب آدمیوں کو مکہ میں اکٹھا کیا اور شہر پر پوری طرح قبضہ کر کے ایک طرح اپنی حکومت قائم کر لی۔ پہلے اس قبیلے کے لوگ الگ الگ بستیوں میں آباد تھے۔ قصی بن کلاب کے بیٹے عبدالدار اور عبد مناف بھی اس کی طرح بہادر، عقل مند اور نیک دل تھے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی حکومت کا انتظام بہت اچھا رکھا۔ پھر ان دونوں کی اولاد میں اس بات پر کچھ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ زیادہ اختیارات کس کے پاس رہیں، لیکن آپس کی بات چیت سے یہ جھگڑا ختم ہو گیا، اور قصی بن کلاب کے پوتے ہاشم کو قبیلے کا سردار مان لیا گیا۔ ہاشم کا اصلی نام عمرو تھا۔ ہاشم ان کا لقب تھا، اور یہ لقب انہیں اس وجہ سے ملا تھا کہ انہوں نے قحط کے زمانے میں بھوکوں کو شوربے میں بھیگی ہوئی روٹیاں کھلائی تھیں۔ روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگو دیے جائیں تو عربی زبان میں اسے کھانے کو حشم کہتے ہیں، بس اسی وجہ سے لوگ انہیں ہاشم کہنے لگے۔ ہاشم بہت سخی، دانا اور نیک دل آدمی تھے۔ انہوں نے ایک خاص کام یہ کیا کہ تجارت کو ترقی دے کر شہر مکہ کو تجارتی منڈی بنا دیا، جس کی وجہ سے اس شہر کے باشندے خوشحال ہو گئے۔ ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب قریش کے سردار بنے۔ ان کا اصلی نام عامر اور دوسرا نام شیبہ تھا۔ عربی زبان میں شیبہ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ انہیں یہ نام اس لیے ملا کہ پیدائشی طور پر ان کے سر پر سفید بال تھے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اور وہ شہر یثرب کے رہنے والی تھیں، جسے اب مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب بھی بہت سخی، عقل مند، بہادر اور روب داب والے آدمی تھے۔ یہی ہمارے آقا اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے، اس میں یہ کام خاص تھا کہ پانی کے اس چشمے کو دوبارہ جاری کیا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ زمزم نام کا یہ چشمہ اس وقت جاری ہوا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ گئے تھے جہاں اب شہر مکہ آباد ہے۔ زمزم جاری ہونے کے بعد یہاں بنی جرہم نام کا ایک قبیلہ آباد ہو گیا، پھر اور قبیلے آ بسے اور ایک بستی بس گئی۔ یہ لوگ زمزم کا پانی استعمال کرتے رہے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ لوگوں کی بے پرواہی کی وجہ سے یہ چشمہ بند ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو صاف کر دیا اور زمزم پھر جاری ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اب تک جاری ہے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔